سبق میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ آیا کے ذریعے کس چیز کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، آیا کب اور کہاں آتا ہے، کس لیے آتا ہے۔ آیا ہمیشہ جملے کے شروع میں آتا ہے۔ کہاں آتا ہے؟ اس کا مقام کیا ہے جملے میں؟ ابتدا میں، شروع میں۔ کسی بھی جملے کے شروع میں آتا ہے، ابتدا میں آتا ہے، یہ بیچ میں کبھی نہیں آتا، ہمیشہ جملے کے شروع میں آئے۔ اور جب یہ جملے کے شروع میں آئے گا تو وہ جملہ ہو جائے گا جملے سوالیہ۔ کیا ہو جائے گا؟ سوالیہ۔ جیسے مثال کے طور پہ این کتاب است، یہ ایک جملہ ہے، این کتاب است، یہ کتاب ہے، ٹھیک؟ یہ جملہ سوالیہ نہیں ہے، یہ خبر ہے، ان کتاب است۔ لیکن اگر اسی جملے کے شروع میں آیا لگا دیں تو ابھی یہی جملہ کیا ہو جائے گا؟ کوشچن ہو جائے گا، ٹھیک؟ سوالیہ جملہ ہو جائے، آیا این کتاب است، کیا یہ ہے، ٹھیک؟ تو یہ جگہ ہو گئی۔ کس چیز کے سوال کے بارے میں آتا ہے؟ ہاں، جب کسی چیز کے بارے میں ہمیں شک ہوتا ہے، تردید ہوتی، نہیں پتہ ہوتا کہ یہ چیز ہے کیا، سمجھ رہے ہیں؟ جب کسی پتہ تو ہے کہ یہ ایک چیز ہے، لیکن کیا چیز ہے ہم شک میں ہے، پتہ نہیں سیب ہے کہ سنترا ہے، ایک چیز ہے سیب سنترے کی شکل کی، لیکن ہم شک میں ہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں، جب دو چیزوں کے بارے میں انسان کو تردید یا شک ہوتا ہے تو وہاں پر یہ آیا آتا ہے اور سوال کیا جاتا ہے، تو پھر جواب میں اس کے شک کو دور کیا جاتا ہے۔ حقیقت میں جو چیز ہوتی ہے اس کو بتا دیا جاتا ہے تو شک دور ہو جاتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ یہاں میز پر ایک چیز رکھی ہوئی ہے، دور سے میں دیکھ رہا ہوں، اب مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ کتاب ہے یا کاپی ہے، تو میں نے سوال کر دیا، آیا آن کتاب است؟ آپ قریب بیٹھے ہوئے تھے، میں نے آپ سے پوچھا، آغا آیا آن کتاب است یا روئے میز کتاب، آیا روئے میز کتاب است، کیا ٹیبل کے اوپر کتاب ہے؟ تو آپ میرا شک دور کر دیں گے، کہہ دیں گے کہ بلے کتاب است۔ اگر بلے کتاب کہہ دیا تب بھی شک دور ہو جائے گا، یعنی کاپی نہیں ہے، خود بخود ختم ہو جائے گا۔ یا اگر کتاب نہیں ہے تو آپ کہیں گے کہ نہ ان دفتر است، تبھی میرا شک دور ہو جائے گی، نہ بھائی وہ کتاب نہیں تھی، کیا ہے؟ تو جب دو یا دو سے زیادہ چند چیزوں کے بیچ درمیان میں ہمیں کوئی تردید ہوتی ہے، شک ہوتا ہے کہ یہ ہے کیا، تو اس وقت یہ آیا کے ذریعے سے سوال کیا جاتا ہے، ٹھیک؟ ایک ہے سوال کرنے کے لیے چے، یہ بھی کیا کا معنی دیتا ہے، آیا یعنی کیا اور چے یعنی کیا، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، لیکن استعمال کرنے کی جگہ الگ الگ ہے، استعمال کرنے کی جگہ الگ الگ۔ چے کسی چیز کی حقیقت، کسی چیز کے وجود کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، آن چیز وہ کیا ہے، پتہ ہی نہیں اس کی حقیقت کیا ہے، کہیں گے آن درخت است، آن حیوان است، آن میوے است، آن گل است، آن برگ است، جو بھی ہے، ہمیں اصلا پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ ہے کیا، اس کی حقیقت نہیں معلوم تھی، کیا ہے؟ حقیقت کا علم نہیں تھا، ٹھیک؟ حقیقت کا پتہ نہیں تھا، تو وہاں جہاں جب کسی چیز کی حقیقت کے بارے میں پتہ نہ ہو، علم نہ ہو، تو وہاں چے سے سوال کیا جاتا ہے۔ لیکن جب حقیقت کا پتہ ہو لیکن دو چیزوں کے بارے میں تردید ہو کہ یہ حقیقت کون سی ہے، یہ والی ہے یہ والی ہے، تو وہاں آیا لائیں گے، ٹھیک؟ آیا ہمیشہ شروع میں آتا ہے، اور یہ کہاں آتا ہے؟ است سے پہلے، چے است یا چیز یا چیئے، الگ الگ طریقے سے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ آن چیز، آن چیئے، آن چے است، چے است البتہ نہیں بولتے ہیں، میں ایک بات بتا رہا ہوں، ہاں، یا تو چیست بولتے ہیں یا چیئے، ایک یہ لگا کر کے چیئے، ایسے آن چیئے وہ کیا ہے، یا آن چیز سے ایسے استعمال۔ چلیں، تو اب یہ آیا سمجھ میں آ گیا، ٹھیک؟
اب یہاں پہ کچھ سوالات دیے ہوئے ہیں، ان سوالوں کے 3 جواب دیے گئے ہیں۔ ان 3 جوابوں میں سے ایک جواب صحیح ہے جو تصویر کے مطابق ہے، تصویر میں جو چیز بنی ہوئی ہے، ٹھیک، اور جو جملہ اس تصویر کے مطابق ہے، جو جملہ تصویر سے میچ کرتا ہے وہی صحیح ہے۔ باقی 2 جملے کیا ہیں؟ اس سوال کا جواب نہیں ہے، وہ غلط ہیں۔ جیسے مثال دیا ہوا ہے یہاں پر، آیا این سی بس، یہ سوال ہے، آیا این سی بس، کیا یہ سیب ہے؟ ٹھیک، 3 جملہ ہے، ایک جملہ تصویر کے مطابق ہے اور 2 جملے تصویر کے خلاف ہے، اگین ہے۔ تو جو جملہ تصویر کے مطابق ہے وہی صحیح جواب ہے اس سوال کا، اور جو 2 جملے اس تصویر کے مطابق نہیں ہیں وہ کیا ہے؟ اس کا جواب نہیں ہے، وہ غلط ہیں۔ آیا انسی بس، بالے انسی بس، نہ تصویر میں سے بنا ہی نہیں ہے، غلط ہے یہ۔ نہ ان برتقالس، ہاں یہ نہیں، یہ سنترا صحیح ہے، صحیح ہے۔ نہ ان انارس، یہ بھی غلط ہے۔ کون سا صحیح ہے؟ بیچ والا، بیچ والا، برتقال والا، ٹھیک۔ اب آئیے، آیا این لامپس، تصویر میں لام بنا ہوا ہے، ٹھیک، قریب سے اشارہ کیا گیا ہے، آیا این لامپس، نہ ان تخم مرغس، میں نے کیا، نہ ان تخم مرغ نہیں ہے، غلط ہے۔ بلے ان لامپس، بلے آن توپس، بیچ والا صحیح ہے، بلے ان لامپس، یہ صحیح ہے، ٹھیک۔ اسی طریقے سے ان تمام سوالوں کا جواب آپ لوگ حل کر سکتے ہیں، ٹھیک۔ اگر کوئی مشکل ہو، کوئی دقت دشواری ہو تو آپ ٹھہر سکتے ہیں، رک سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک۔ اب وہاں بہت زیادہ رکنا مناسب نہیں ہے، آپ نے سمجھ لیا ہے۔ کتاب میں تصویر دیکھ کر کے، سوال و جواب دیکھ کر کے صحیح جواب پہ نشان لگا لیجئے آپ لوگ، ٹھیک ہے۔ ہاں، میں رک کر کے نشان لگواؤں اور صحیح جواب ڈھونڈ کر کے آپ کو بتاؤں تو یہ بہت مناسب نہیں ہے، ہاں، وقت ضائع ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں، وہ آپ لوگ کر لیجئے گا، سمجھا دیا ہے کہ کون سا جواب صحیح ہے، اشارہ کر دیا اسے۔ آپ چلیں، بخانید۔ اب یہ بخانید میں جانتے ہیں کیا آتا ہے؟ بخانید میں پیچھے جو کچھ آپ نے پڑھا ہے، جو کلمات پڑھے ہیں آپ نے، ان کلمات سے جو چھوٹے چھوٹے جملے پڑھے گئے ہیں انہی کو یہاں پہ ذکر کیا ہے۔ یہ ایک تکرار ہے، ریپیٹ ہے، کیوں؟ تاکہ دیکھیں، اندازہ لگایا جا سکے کہ آپ نے پیچھے کا کتنا یاد کیا ہے، یاد بھی ہے یا نہیں ہے۔ یاد رہے گا تو آگے بڑھیں گے، یاد نہیں رہے گا تو یہیں پہ روک دیں گے آپ کو، کہیں گے آپ پہلے یاد کیجئے پھر آگے بڑھیے۔ بخانید میں پہلا کلمہ ہے پرتقال، کیا ہے؟ پرتقال یعنی سنترا، احسنت۔ تو اس کے بعد کیا ہے؟ تسبیح، تسبیح یعنی تسبیح جس پہ ذکر پڑھا جاتا ہے، تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہا۔ پیراہن، شرٹ، کرتا، ٹھیک ہے۔ تخم مرغ، مرغی کا انڈا، جی۔ پیشانی، پیشانی یعنی پیشانی، ماتھا، جبین۔ تہران، ملک نہیں ہے، نہیں، کنٹری نہیں ہے، سٹی ہے، کنٹری نہیں ہے، سٹی ہے، ٹھیک ہے، ہاں، سٹی آف ایران، ایران کی سٹی ہے، ایران کا شہر ہے، وہاں کا پائے-تخت ہے، راجدھانی ہے وہاں کی۔ تیغ، بلیڈ۔ پنجرے، ہاں، ونڈو، کھڑکی۔ ترازو، ترازو یعنی ترازو، میزان، ہاں، جس سے چیزیں تولی جاتی ہیں، ٹھیک۔ کتیف، کتیف یعنی گندا، میلا کچیلا، ٹھیک۔ پرچم، پرچم یعنی جھنڈا، نشان، فلیگ، علم۔ ٹیکسی، ٹیکسی یعنی ٹیکسی، کار، آسان۔ پسر،
لڑکا، بیٹا نہیں، لڑکا ہے نا. پسر یعنی لڑکا. ثروت مند، پیسے والا، مالدار، رچ مین. لتے، مسوڑا. احسن. ثانیے، سیکنڈ. ثانیے یعنی سیکنڈ. پول، پول یعنی پیسہ، منی. توت، توت یعنی وہی شہتوت، توت بھی ہم لوگ کہتے ہیں. پارچے، کپڑے، کپڑا. پارچے یعنی کپڑا. پارچے، وہ پارچ ہے بیٹا جو جگ کے معنی میں آتا ہے، وہ پارچ ہے. پارچ اور پارچے میں کیا ہے؟ فرق ہے. وہ پارچ ہے جو جگ کے لیے آتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو پارچ کہتے ہیں. یہ کیا ہے؟ پارچے. پارچے کپڑا. کون سا کپڑا؟ بغیر سلا ہوا، جو سلا ہوا نہیں ہوتا ہے، جو تھان کا ہوتا ہے، جس کو لا کر کے درزی سے سلواتے ہیں، اس کو کہتے ہیں پارچے. دھاگا. توپ، توپ یعنی فٹ بال نہیں بیٹا، گیند، بال. ٹھیک ہے. ہاں. پستے، ٹیلی فون. ٹیلی فون یعنی ٹیلی فون، ٹیلی فون یعنی ٹیلی فون. ٹیلی فون موبائل کو بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کو ٹیلی فون ہمراہ کہتے ہیں، گوشی کہتے ہیں، موبائل کہتے ہیں. ثلث، تیسرا بھاگ، 1/3. کسی بھی چیز کے تیسرے بھاگ کو کہتے ہیں ثلث. ان بلبلس، یہ بلبل ہے. ان بلبلس، یہ بلبل ہے. آن بقلمونس، جی. آن اسبس، ان تاکسیس، ان پرتقالس. یہ وہ نہیں، یہ اس میں دیکھو کتاب میں، ادھر مت دیکھو. ٹھیک. آن توتس، آن توتس. آن چیست، یہ نہیں بیٹا. آن، آن 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 دور کے لیے آتا ہے. آن چیست وہ کیا ہے؟ آن دستس، وہ ہاتھ ہے. آیا آن پولس، کیا وہ پیسہ ہے؟ بلے آن پولس، بلے آن پولس، ہاں وہ پیسہ ہے. آیا ان تخم مرغس، کیا یہ مرغی کا انڈا ہے؟ نہ ان تخمس، نہیں یہ بیج ہے، یہ دانہ ہے. آیا ان تسبیحس، کیا وہ تسبیح ہے؟ بلے ان تسبیحس، ہاں وہ تسبیح ہے. آیا ان لامپس، کیا یہ لائٹ ہے؟ کیا یہ بلب ہے؟ کیا یہ راڈ ہے؟ جو بھی کہتے ہیں نا. بلے ان لامپس، ہاں یہ. آیا ان بقلمونس، کیا وہ جنگلی مرغی ہے؟ نہ ان بلبلس. ان چیست، یہ کیا ہے؟ ان پارچس، یہ کپڑا. آیا ان ٹیلی فونس، نہ ان تیغس، یہ بلیڈ ہے. آیا ان پیراہن کثیفس، کیا یہ کپڑا گندا ہے؟ بلے ان پیراہن کثیفس، ہاں یہ کرتا گندا ہے. ٹھیک. احسن تو جزاکم اللہ. اب یہاں گفتگو کنید، تصویر بنی ہوئی ہے. تصویر میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا نام آپ فارسی میں جانتے ہیں. ٹھیک. کہ کس کو کیا کہتے ہیں، لڑکا ہے، لڑکی ہے، باپ ہے، بیٹا ہے،
درخت ہے، پتا ہے، پھل ہے، کتاب ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، گھوڑا ہے، پہیا ہے، یہ تمام چیزیں آپ تصویر کو دیکھ کر کے گفتگو کیجئے، سوال و جواب ایک دوسرے سے کیجئے۔ مثلا پوچھئے آیا آن اسپس، بلے آن اسپس، آن چیز وہ کیا ہے؟ تو آپ کہیے کہ آن اسپس، ان چیز یہ کیا ہے؟ ان برگس، آیا برگ زردس، بلے برگ زردس، جو بھی اپنے اعتبار سے جتنا آپ جانتے ہیں، ابھی تک جتنا آپ نے جانا ہے، جو پڑھا ہے، جن کلمات کے معنی آپ جانتے ہیں، ٹھیک، جو اس تصویر میں اگر آیا ہے تو اس کا استعمال کیجئے، یوز کیجئے، اس سے سوال و جواب کیجئے، سمجھ رہے ہیں؟ تاکہ بولنے میں سہولت ہو، آسانی ہو، گفتگو کر سکیں آپ، ٹھیک؟ ہاں، کیسے کرو گے میں؟ ایک سوال کرے گا جناب، دوسرا جواب۔ ان چیز، ان اسپس، خود سے بھی کر سکتے ہو، خود سے بھی کر سکتے ہو، ہاں، آیا آبس، خود سے بھی کر سکتے ہو، آبس، ہم۔ ان پیدرس، مثلا آپ کہہ سکتے ہیں ان انگورس، ان برگس، برگ زردس، ان پسرس، در دست پسر جابه است مثلا، آن مرد است، مرد سطل دارد، ٹھیک، مرد سطل دارد، پیچھے کھڑا ہوا اکا ہے، مثال کے طور پہ گاڑی ہے، اس میں بہت ساری چیزیں، آن چیز کہیں گے کہ آن چرخس، پہیے کی طرف اشارہ کر کے اگر آپ پوچھ سکتے ہیں، جناب ان چیز، ان جابس، ہاں، آن جابے اس، مطلب اس طریقے سے کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، آیا این اس چیز، آن یہ ہے وہ ہے، سوال کیجئے، جواب کیجئے، یا جتنا آپ سے ممکن ہے بولنا آپ بولیے تصویر میں دیکھ کر کے، ٹھیک؟ ان انگور ہے، انگور، یہ انگور ہے سفید انگور، اور یہ سیاہ اس میں کلرفل ہو گیا ہے نا جناب؟ ہے، تو کلرفل ہے، لیکن اس میں بھی جو ہے یہ دیکھ رہے ہو وائٹ، دکھاؤ پورا دکھاؤ جناب، اوپر چلا جاتے ہیں نا زیادہ، انڈے لگ رہے ہیں تو ہم نہیں تو درخت پر سے کہاں سے انڈے آئیں گے؟ انڈے نہیں ہے، گھونسلہ مطلب گھونسلہ انڈے ہی نیسٹ ہے نا، اس کا ہاتھ میں مالا ہے وہ، نہیں یہ تو انڈے مول صاحب ہیں، جو اس کے مسلح مول نہیں صاحب تو یہ کیا گھونسلہ ہے؟ ہے اس کا۔ نہیں تو یہ کیا ہے؟ یہ انگور ہے، وہ گریپس ہے، گریپس، نہیں یہ مول صاحب انگور ہی ہے، ہاں، لیکن مول صاحب یہ جو ہے یہ انڈے ہے، چلو انڈے مان لو، وہ گھونسلہ ہے، گھونسلے کا، چلے بھائی، کھانے کو نہیں ملنے والا، بیٹھے آپ لوگ کیا پریشان ہو رہے، چلیں ان چیز، چلیں، گوش کنید و بخوانید، گوش کنید و بخوانید، سنیے اور پڑھیے، گوش کنید یعنی سنیے، و بخوانید اور پڑھیے، حرف جیم سے شروع ہو رہا ہے، حرف جیم میں پہلا کلمہ ہے جنگل، جنگل یعنی جنگل، جنگل یعنی جنگل، ہم بھی جنگل ہی بولتے ہیں، فورسٹ کیا بولتے ہیں انگلش میں، کیا بولتے ہیں؟ فورسٹ، ہاں، جنگل یعنی جنگل، جہاں بہت سارے بے ترتیب درخت ہوں، بے ترتیب، ترتیب والے جو ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ بہت بڑی زمین ہو، اس میں درختی درخت ہوں، ترتیب سے لگائے گئے ہوں، تو اس کو باغ کہیں گے، جنگل نہیں کہیں گے۔ جنگل کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک وسیع زمین کے جس میں بے ترتیب بہت سارے درخت ہوں، پیڑ، اس کو کہیں گے جنگل، ہے نا؟ چلے، جنگل یعنی جنگل، جنگل کے لیے دو تین جملہ بنا دو جلدی سے، ان جنگلس، ہاں، جنگل درخت دار، درخت دار، ہاں، بزرگ دار، جنگل بزرگس، بس آپ پھل کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں، پھل کو میوے، جنگل میں جنگل میوے نہ دارت، نہ دارت، مطلب جنگل میں جنگل میوے نہ دارت، تھوڑے تھوڑے، ہاں، ہاں، فیل در جنگل اس، ہاتھی جنگل میں، آپ کچھ بھی بول سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں نا، ٹھیک، چلیں، اس کے بعد ہے مسجد، مسجد، مسجد یعنی مسجد جہاں نماز پڑھی جاتی ہے، جو عبادت کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے جو
مکان بنایا جاتا ہے، جو عمارت بنائی جاتی ہے، ٹھیک. مسجد، مسجد کے لیے کوئی جملہ؟ مسجد برائے بندگی است. ہاں، مسجد برائے عبادت است، برائے بندگی است. مسجد آپ دارد. مسجد آب دارد، این مسجد مسجد وضو خانه دارد، مسجد توالت دارد. مینار دارد. مسجد تسبیح ندارد، یا تو تسبیح دارد. من نماز در مسجد میخوانم. چلو. مدرسه مسجد دارد. آن مسجد است، مسجد بزرگ است. کچھ بھی کہے، ٹھیک. یہ تو کچھ بزرگ بولتا یعنی ہے. بڑی، بڑا بڑی، بزرگ یعنی بڑا بڑی. جو بھی ہے. برنج، چاول. یہ پہلے بھی پڑھ چکے. برنج یعنی چاول. ہاں، برنج یعنی چاول. برنج در بشقاب است، برنج باسمتی گران است. برنج باسمتی گران است، مہنگا. ہاں. باسمتی انڈین گیٹ برنج مشہور است. صحیح ہے نا، صحیح کہہ رہا ہے. چلیں اتنا رہنے دیں. اب